اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر صرف ان لوگوں ہی کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خاموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر لیے جائیں گے۔ اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم مکی زندگی میں عدداً تھوڑے یعنی اقلیت میں تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، یعنی معاشی طور پر کمزور اور استحصال زدہ تھے۔ تم اس بات سے بھی خوف زدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ تمہیں اچک لیں گے، یعنی سماجی طور پر بھی تمہیں آزادی اور تحفظ حاصل نہ تھا۔ پس ہجرت مدینہ کے بعد اس اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور اسلامی حکومت و اقتدار کی صورت میں تمہیں اپنی مدد سے قوت بخش دی، اور مواخات، اموال غنیمت اور آزاد معیشت کے ذریعے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرما دی، تاکہ تم اللہ کی بھرپور بندگی کے ذریعے اس کا شکر بجا لا سکو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت نہ کیا کرو، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کیا کرو، حالانکہ تم سب حقیقت جانتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ سامعین اکرام، مال اولاد فتنہ ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے سامعین اکرام، فتنہ مطلب آزمائش، اور یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ فتنہ ہے۔ ایک تو دیکھیں، ہم اوپر سے عالم ارواح سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جسم عطا فرمایا ایک خاص مقصد کے لیے،
یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ اللہ تو لیکن ہمیں یہاں جو جسم عطا کیا گیا ہے اس کی عقل جو ہے وہ محدود ہے۔ اگرچہ ہدایت پانے کے لیے عقل کافی ہے اور ہدایت تک پہنچنے کے لیے، تو دیکھیں مال، سب سے پہلے مال کی بات کر لیتے ہیں۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ نفس کو محبوب ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو مال سے بہت محبت کرتے ہو۔ تو مال یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے تو یہ اسے پسند کرتا ہے، جبکہ مال جو ہے یہ تو یعنی حاجات پورا کرنے کی ایک بنیادی چیز ہے، تو یہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور مال سے چونکہ اس کے تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، ظاہری ضروریات، اس سے گھر بن سکتا ہے، آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں وغیرہ، گاڑی خرید سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک بظاہر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک طاقت رکھی ہے، ایک قوت رکھی ہے ضروریات کو پورا کرنے کی۔ اکثر لوگ اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ پھر اب میرے پاس مال ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال تو یہ مال جو ہے انسان کے نفس میں زیادہ جگہ پاتا ہے محبت کے لحاظ سے۔ پھر اولاد، چونکہ انسان کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو یہ بھی یعنی انسان کو فطری طور پہ اولاد کی محبت عطا ہوئی ہے اس کی پرورش کے لیے، لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے اور انسان اسی مال اور اولاد میں انوالو ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس میں دل لگا لے مال اور اولاد میں، تو اس سے اصل مقصد تو رہ جائے گا، جبکہ اس کو چاہیے کہ یہ دل صرف اللہ کے لیے خالص کر دے، محبت اللہ کے لیے خالص کر دے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا اور مال اور اولاد جو بظاہر فائدے کی چیزیں، انسان فطری طور پہ، فطری مطلب نفسانی طور پہ اس سے محبت رکھتا ہے، بلکہ عقل، یہ نفس اس سے کہتا ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہے تمہارے کام آئے گی۔ اللہ تو اسے یہ پیاری لگنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ اس سے محبت، دلی محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ فتنہ اسی لیے آزمائش ہے۔ آزمائش دیکھیں، اصلی محبوب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر النافع الضار جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فائدہ دینے والی یا نقصان پہنچانے والی۔ انسان اگر یہ مال کوئی یعنی مال کے ہونے کو یہ سمجھ لے کہ یہ مجھے فائدہ اس سے پہنچے گا، نہیں ہو تو پھر نقصان ہوگا۔ پھر اسی طرح اولاد، انسان ایک محبت ہے، پھر اپنے یعنی جو اس کا جھوٹا مستقبل ہے تو اس کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو پھر وہ اس کو چاہتا بھی ہے، نرینہ اولاد لوگ چاہتے ہیں، اور اسی خیال سے کہ یہ ہمارے بڑھاپے میں کام آئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے فخر بھی کرتے ہیں کہ بھئی میرے اتنے بیٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے نا، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ہے۔ تو یہ ایک آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے رخ موڑنے کے لیے ایک چیز ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک آزمائش ہے، اس میں تم نے پورا اترنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ یہ ضروریات ہیں، مال بھی اور اولاد بھی دنیاوی ضروریات ہیں، آخرت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، تم اس میں آزمائش میں پورے اترنا۔ اور دیکھو ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، یعنی تم تو اجر کے طالب ہو، تم تو ایک فائدہ چاہتے ہو، مال سے بھی تم فائدہ چاہتے ہو اور اولاد سے بھی فائدہ چاہتے ہو، تو اللہ جو ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اب تم خود فیصلہ کر لو
کہ تم مال اور اولاد میں کوئی نفع و نقصان ڈھونڈو گے، یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا کے تم اس کے دیے ہوئے پر صبر کرو گے۔ تو اگر دوسری آیت میں یہ ہے کہ اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی کی روش اختیار کر لی، یجعل لکم فرقانا، تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا۔ فرقان فرق کرنے والی چیز، یعنی ایک قوت فیصلہ دے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ مطلب دوسری جگہ سے، قرآن کی دوسری جگہ سے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کا میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے تو وہ ایک نور پہ ہے رب کی طرف سے۔ تو فرقان، جب نور الہی آ جاتا ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق صحیح ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک فرقان، ایک فرق کرنے والی فیصلہ یا یہ قوت دے دیتے ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ جو ہے تمہیں بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سامعین کرام تمہاری جو بدحالیاں ہیں یہ تم سے دور کر دے گا۔ سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں، یہ سیئات مختلف جگہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس کا معنی ایک فرق کرنے والی قوت، ایک چیز، ایک قوت فیصلہ۔ تو اچھا، فرقان کے یہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری یعنی تمہاری جو بدحالی ہے، دنیاوی بدحالی، وہ تم سے ہٹا دے گا۔ کیا مطلب؟ تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا، تمہاری جو فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں اور جو بدحالیاں ہیں تو وہ تم سے ہٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ سامعین اکرام، صرف میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سیئات یعنی بعض وقت گناہ کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے سیئات جو ہیں انسان کی وہ پریشانیاں، بیجا پریشانیاں، یا جو جس قسم کی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ہٹا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے، ان مسائل کی طرف سے آپ کی توجہ ہٹ جائے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جو گزشتہ زندگی میں تم نے گناہ کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تدبیر کر رہے تھے تمہارے متعلق کافر، لیثبتوک، تاکہ تمہیں قید کر دیں، او یقتلوک، یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں دیس بدر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر تو وہ کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کا جواب دے رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سامعین اکرام اس رات کے واقعے کا تذکرہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے ہجرت کا حکم آ گیا تھا اور رات کو انہوں نے نکلنا ہے۔ تو اس سے یعنی ایک دن پہلے انہوں نے ایک جرگہ کیا، ایک مشورہ کیا کہ یہ کیا کیا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، بعض نے کہا کہ ان کو قید کر دو، بعض نے کہا کہ نہیں ان کو نکال دو۔ یہ مختلف تدبیریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ میں بھی تدبیر کر رہا تھا اور میں سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہوں۔ سامعین اکرام، ایک بات نوٹ رکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے متعلق فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور میں تمہارے بچاؤ کی تدبیر کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر۔ اب دیکھیں اس میں ایک تو وہ آپ واقعہ یاد کریں کہ جب غار ثور کے دہانے پہ کافر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں تدبیر کیا کی کہ اس کے غار کے منہ پر
ایک مکڑی کا جالا تن دیا گیا، پھر وہاں کبوتر نے جالا بنا کے وہاں انڈے دے دیے۔ اب یہ تدبیر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو ہم اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو ہے محض گزشتہ لوگوں کے قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے، یہ دین تیری طرف سے حق ہے، من عندك، تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا، برسا ہم پر، حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ اللہ اللہ، کتنی شقاوت قلبی ہے سامعین کرام۔ یہ وہی بات ہے، انسان اگر حق سے دیدہ دانستہ منہ موڑ لے، اس کی سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ایسی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں سامعین کرام۔ پھر اللہ جواب دیتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور آپ ان کے درمیان موجود ہو۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ کی اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ ما کان معذبہم یستغفرون، یعنی ان میں توبہ کرنے والے لوگ ہیں، اس حالت میں ان پہ عذاب نہیں لائے گا۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیا ہوا انہیں، اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ، کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے اور یہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے لوگوں کو۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ اس کے اہل نہیں ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اس کے اہل تو پرہیزگار ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سامعین کا میں تلاوت کروں گا، آپ تلاوت کیجئے، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ إِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وَاعْلَمُوا جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو تو تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہاری پریشانیاں بدحالیاں تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ تمہارے گناہ ہیں تو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں، یثبتوک او یقتلوک یا قتل کر دیں، لا او یخرجوک یا آپ کو دیس نکالا دے دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتٌ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب پڑھی جاتی ہیں ان پہ ہماری آیات، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ تو گزری بھی قوموں کی قصے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا، کس نے؟ کافروں نے، اللہم اے ہمارے رب، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین اسلام حق ہے آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آپ ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دیجیے، یا ہم پہ دردناک عذاب لے آئیے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور آپ ان کے درمیان ہو۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور اس میں عذاب معافی چاہنے والے لوگ موجود ہوں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں ان پہ عذاب دے آئے۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے
और ये इस्तग़फ़ार करने वाले हों। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलिया। क्या हुआ कि अल्लाह इन्हें अज़ाब न दे, हालांकि ये रोकते हैं मस्जिद हराम से लोगों को, और ये उसके वली नहीं है। इसके वली तो इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, इसके अहल तो परहेज़गार हैं, तक़वा वाले। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर लोग नहीं जानते। अब इन आयात की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। And know that your possessions and your children are a test, and that God possesses an immense reward. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. O you who believe, if you remain conscious of God, He will give you a criterion, and will remit from you your sins, and will forgive you. God is possessor of infinite grace. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. When the disbelievers plotted against you, to imprison you, or kill you, or expel you, they planned, and God planned, but God is the best of planners. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. And when our revelations are recited to them, they say, we have heard. Had we wanted, we could have said the like of this. These are nothing but myths of the ancients. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. And they said, Our God, if this is the truth from you, then rain down on us stones from the sky, or visit us with a painful affliction. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. But God would not punish them while you are amongst them. And God would not punish them as long as they seek forgiveness. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
Yet why should God not punish them, when they are turning others away from the sacred mosque, although they are not its custodians? Its rightful custodians are the pious. But most of them do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.